اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار کا ایک حصہ عنایت فرمایا اور ہر بات کے انجام کا علم دیا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا میں بھی میرا سرپرست ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہیں جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا عزم پختہ کر کے سازش کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہوں، ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حالانکہ آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اور یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا کے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا ناگہاں قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پاکیزہ ہے اللہ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم ان بستیوں میں صرف مردوں ہی کو بھیجتے رہے ہیں جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقوی کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب انبیاء لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی۔ اس کے بعد جسے ہم نے چاہا اس سے نجات مل گئی، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ بتحقیق ان رسولوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گڑھی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل بتانے والا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔